بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ہم صحیح بخاری پڑھیں گے اور کتاب الاعتصام ہم پڑھ رہے ہیں، کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اس حوالے سے باب قولی وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو معتدل جماعت، درمیانی جماعت، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم ہو جاؤ لوگوں پر گواہی دینے والے، تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو۔ اب یہ جو باب قائم کیا ہے نا امام بخاری رحمہ اللہ نے، جیسا کہ آگے اس کا اگلا جز جو ہے وہ دلالت کر رہا ہے۔ آیت کو دیکھیں تو صرف آیت کو دیکھیں تو بات نہیں سمجھ آتی، آگے والی جو بات ہے وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، تو یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں وہ اجتماعی طور پہ وہ جو ہے نا معتدل جماعت ہیں، اور جماعت کا جو رجحان ہے، جماعت کا رجحان جس طرف ہے وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو صورت ہے وہ بہتر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ایک بات کی طرف جماعت کا رجحان ہے تو جو چند لوگ ہیں ان کو انفرادیت سے بچنا چاہیے۔ وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، اور اس بات کا بیان کہ اللہ کے نبی نے حکم دیا جماعت کو لازم پکڑنے کا۔ اب جماعت سے کون سی جماعت مراد ہے؟ ٹھیک ہے، آگے وضاحت کر رہے ہیں وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، اس سے مراد علم والے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ علم والے، اگر ایک جماعت جو ہے وہ علم کی بات کر رہی ہے تو پھر آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہوں۔ اچھا، یہ انہوں نے جو بات کی ہے نا ادھر حاشیے میں وہ بھی پڑھ دیتا ہوں تاکہ یہ نہ مطلب ہے کہ یہ کیا عجیب سی بات کر رہا ہے۔ میں بتا دیتا ہوں کہ میں نے ایسا کیوں کہا ہے۔ اب یہ لکھ رہے ہیں نمبر 2 حاشیہ میں، لائن نمبر 2 میں اینڈ پہ، فَقَوْلُهُ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ أي قول الجماعت، جماعت کو لازم پکڑنا، یہ جو آتا ہے نا وَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ بِلُزُومِ الْجَمَاعَةِ، اس کا مطلب ہے قول الجماعت، جماعت کے قول کو لازم پکڑنا، وَهُمْ أَهْلُ الْعِلْمِ، یعنی يَلْزَمُ عَلَى الْمُكَلَّفِ مُتَابَعَةُ حُکْمِ الْإِجْمَاعِ وَالْاِعْتِصَامِ بِهِ، اجماع کے حکم کی پیروی کرنا مکلف پر لازم ہے، اور مطابعت والاعتصام بھی، اور اس کو مضبوطی سے پکڑنا بھی۔ اور اجماع سے مراد اتفاق المجتہدین من الائمۃ فی عصرنا علی امر دینی، مطلب یہ ہے، یہ جو جنہوں نے حاشیہ لگایا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ باب قائم کرنے کا مقصد ہے کہ اجماع، اگر ایک مسئلے میں اجماع ہے تو پھر اجماع کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ سمجھ آ رہی؟ جیسا کہ اجماع کا کنسیپٹ ہے، صحیح ہے۔ اب کیونکہ اجماع کے مسئلے میں بھی تفصیل ہے اور اہل علم کے اختلاف ہے، اور آپ کو بھی میں نے کچھ باتیں بتائی تھیں الوجیز والے جو اجماع کا لیکچر ہوا تھا، ٹھیک، تو اس لیے یہ کہنا کہ بھی ائمہ نے کہہ دیا ایک زمانے میں، اب بعد میں آنے والوں پر بھی وہ بات جو ہے وہ لازم ہو گئی ہے، تو یہ اس تھوڑا سا مشکل ہے ائمہ کو ڈیفائن کرنا، پھر بھی وہ کتنے لوگ تھے، ہاں، اور جب ہم مثالیں ڈھونڈتے ہیں اجماع کی تو پھر کتنی مثالیں ملتی ہیں۔ چلیں اجماع والی بات کو چھوڑ دیں، یہ بہرحال باب قائم کرنے کا مقصد یہ صاحب کتاب کہہ رہے ہیں جنہوں نے یہ حاشیہ لگایا ہے، یہ ٹیکسٹ جو ہمارے مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجماع والا جو ہے نا یہ مسئلہ اس کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، میں نے جو بات کی ہے وہ یہ، ویسے اجماع کا جو کنسیپٹ ہے وہ بھی ایسے ایسے ڈیولپ ہوا ہے، بھائی اللہ کے نبی کے دور میں ایسا نہیں تھا، ٹھیک ہے، اور نہ ہی آپ نے کہیں واضح آپ نے ایسے کہا ہے کہ بھئی اگر کوئی سب لوگ ایک بات کر رہے ہیں
تو یا کوئی اتحاد وغیرہ اس طرح کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ایسا ایسا اجماع کا کنسیپٹ آیا ہے. اور کچھ نئی چیزیں آپ پڑھیں, آپ کو پتہ چلے کہ اجماع کا جو کنسیپٹ ہے وہ پہلے کہاں پایا جاتا تھا, جیسے ہم پیش کرتے ہیں, اور پھر یہ کیسے ڈیولپ ہوا. ٹھیک ہے. وما امر النبی بلزوم الجماعت, میں صرف یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے جماعت کو لازم پکڑنا. یعنی اگر مسلمان اوور آل یا اکثریت ایک طرف ہے تو کچھ لوگوں کو الگ نہیں ہونا چاہیے تاکہ انتشار پیدا نہ ہو. اس میں جو سیاسی نظام ہے وہ بھی آ جاتا ہے. اور اگر کوئی آپ بیٹھ کے کہیں کوئی میٹنگ شیٹنگ کر رہے ہیں یا کوئی علم کی بات ہے, اکثریت کوئی بات کر رہی ہے, تو پھر ان کی بات کو آپ جو ہے نا وہ لے لیں, اور وہ اجتہادی مسئلہ ہے. وہم اہل العلم, اور اس سے مراد اہل علم ہیں. لیکن مطلق طور پہ ہم ایسے نہیں کہہ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر چند لوگ ہیں ان کے دلائل کبھی ہیں پھر مسئلہ بن جائے گا. سمجھ آئی ہے میری بات نہیں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ آ رہی ہے. مطلب یہ ہے کہ ہر جو صورت ہے نا اس پہ ہم یہ کوئی اصول نہیں بنا سکتے ایسے, کیونکہ کوئی چیز ہے اس کی نوعیت الگ ہو سکتی ہے. ہر صورت کی نوعیت جو ہے نا وہ دوسروں سے الگ ہوتی ہے. بس اوقات ایک جو ہے وہ نس میں جو ہے نا وہ بات واضح طور پہ آ رہی ہے, نس میں ضمن میں آ رہی ہے, یا پھر بالکل نہیں آ رہی, تو پھر اس میں اتحاد ہے. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضرت ابو سعید خدری سے مروی نے کہا اللہ کے نبی نے کہا جاؤ بنوح یوم القیامت, حضرت نوح کو قیامت کے دن لایا جائے گا. فی قالوا ان سے کہا جائے گا حل بلغت, کہ آپ نے بات پہنچا دی. وہ کہیں گے نام ہاں یا رب, اے میرا رب. فتسأل امتو, یہ یسأل امتو, یہ یسأل امتو, اللہ تعالیٰ ان کی امت سے پوچھے گا یا اس کی امت سے پوچھا جائے گا حل بلغکم, کیا اس نے تمہیں بات پہنچائی ہے؟ وہ کہیں گے ما جانا من نذیر, ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا. فیقال, کہا جائے گا من شہودو کا, کون تمہارے گواہ ہیں, کون گواہی دیں گے؟ فیقول, اللہ کہے گا نہیں وہ بلکہ کہیں گے محمد و امت ہو, محمد اور اس کی جو امت ہے. اللہ کے نبی نے کہا فیجاؤ بکم, پھر تمہیں لایا جائے گا. فتشہدون, پھر تم گواہی دو گے. ثم قرأ رسول اللہ وکذالک جعلناکم امۃ وسطا قال عدلا, ٹھیک ہے, یعنی ہم نے معتدل جماعت بنایا, درمیانی جماعتوں میں بنایا. لتکونوا شہداء, یا عدل والی بھی آپ کر سکتے ہیں تاکہ تم لوگوں پر گواہی دو. یکون رسول علیکم شہیدا, اور جو پیغمبر ہے وہ تم پر گواہی دے گا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. وعن جعفر بن عون قال اخبرنا الأعمش عن ابي صالح عن ابي سعيد عن النبي بهذا. باب اذا اتحد العامل بالحاکم فاخطا, اگر ایک عامل جس کو کہیں مقرر کیا ہوا ہے, عامل بھی آتا ہے عالم بھی آتا ہے نا, یہ دائیں طرف لکھا ہوا ہے. عالم اجتہاد کرتا ہے, یا کوئی حاکم فیصلہ کرنے والا, اے القاضی اوپر لکھا ہوا ہے, وہ کوئی اجتہاد کرتا ہے, کوئی نئی صورت پیش آتی ہے. فاخطا, پھر وہ غلطی کرتا ہے خلاف رسول, پیغمبر کے برعکس. پیغمبر نے واضح طور پہ کوئی ہدایت دی ہے لیکن وہ اس کے برعکس جو ہے وہ کوئی اور جو ہے وہ بات کر دیتا ہے, کوئی مسئلہ بیان کر دیتا ہے بن غیر علمی, بغیر علم کے. ایک ہے کہ اس کو علم ہے, اس کی وہ طویل کر رہے ہیں. حدیث کے اندر ایک بات آ گئی ہے, ایک بندہ جو ہے وہ ظاہراً بظاہر میں فیصلہ کر دیتا ہے, اور وہ فیصلہ جو ہے وہ حدیث میں جو بات ہے اس کے برعکس لگتا ہے, اور اس کے وہ کوئی توجیہ کرتا ہے, کوئی جسٹیفیکیشن کرتا ہے, کوئی اس کو جسٹیفائی کر دیتا ہے, یا اس کی ریزن بیان کر دیتا ہے, یا حدیث کو کسی خاص صورت پر محمول کرتا ہے, وہ الگ بات ہے. یہاں پہ فاختہ خلاف رسول من غیر علم, اس کو علم نہیں ہے. فحکم مردود, تو اس کا حکم جو ہے وہ رد کیا ہوا. لقول نبی, کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد, جس نے کوئی ایسا کام کیا جس پر ہمارا امر نہیں ہے, فہو رد, تو وہ مردود ہے, رد کیا ہوا ہے. چلیں پڑھیں. اچھا, پیچھے والا جو باب, میں ایک بات روک رہا ہوں, میں ادھر ایک بات رہ گئی. یہ پچھلے باب کا تعلق کیا ہے؟ کتاب الاعتصام کے ساتھ. تو اعتصام کتاب و سنت کو لازم پکڑنا, مطلب یہ کہ اکثریت جو ہوتی ہے اس کا رجحان کتاب و سنت کی طرف ہی ہوگا نا. تو اس لیے جماعت جو ہوگی نا, ان کا جو رجحان ہے وہ کتاب و سنت کی طرف ہوگا. یہ اس لیے یہ باب قائم کیا. اور یہ والا جو ہے نا,
یہ بھی کہ بھئی اگر کسی نے بات خلاف کر دی ہے، پتہ چل گیا کہ بھئی وہ حدیث کے خلاف ہے تو اس کو ترک کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے، پیغمبر کی بات کو لے لیا جائے گا. یہ لکھا ہوا ہے وہ حاصل ان من حکم بغیر سنت ثم تبین لو ان سنت خلاف حکمی. یہ نمبر 3 حاشیے میں لکھا ہوا نیچے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ جس نے سنت کے غیر کے ساتھ فیصلہ کیا پھر اس کے لیے واضح ہو گیا کہ سنت اس کے حکم کے برعکس ہے، واجب علیہ الرجوع منہ الیہا، تو اس کے اوپر لازم ہے کہ وہ وہاں سے انحراف کرے سنت کی طرف. وہ الاعتصام بسنت، ٹھیک ہے، اور یہی سنت کو جو ہے نا مضبوطی سے تھامنا ہے. آگے جو حدیث آپ پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت ابو سعید خدری ابو ہریرہ دونوں نے بیان کیا ان رسول اللہ بعث اخا بنی عدی الانصاریہ وسامر ولا خیبر، اللہ کے نبی نے کیا کہتے ہیں بنو عدی انصاری کے بھائی کو یا ان میں سے ایک بندے کو بھیجا، وسامل، اور اس کو عامل بنایا اللہ خیبر، خیبر پر. عامل کہتے تھے نا جو وہاں پہ جاتے تھے اور جا کے زکوٰۃ سکوت اکٹھی کرنی ہے، حساب کتاب بن کر رکھنا ہے، عامل، ٹھیک ہے. فقادمہ بتمر جنیب، وہ ملی جلی کھجوریں جو ہیں وہ لے کر آ گئے. سوری ان نہیں جنیب الگ کی ہوئی نا، عمدہ کھجوریں لے کر آ گئے. یہ لکھا ہوا نو من التمر هو اجود تمور بتمر جنیب، عمدہ کھجوریں لے کر آ گئے. اللہ کے نبی نے کہا کلوا تمر خیبر ہکذا، کیا خیبر کی تمام کھجوریں ایسے؟ نے کہا، آپ نے کہا بڑی بدی ہیں بھائی. اور انہوں نے کہا نہیں، لا واللہ یا رسول اللہ انا لنشتری صاع بصاع من الجمع، ہم یہ جو صاع خریدتے ہیں ملی جلی کھجوروں کے 2 صاع کے ساتھ، جمع کی ہوئی ملی جلی جو کھجوریں. اللہ کے نبی نے کہا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، ولیکن لیکن مثلا بمثل، برابر برابر، او بیعوا ھذا واشتروا بثمن من ھذا، یا اس کو جو ہے وہ بیچ دو اور اس کی قیمت کے بثمن من ھذا، اس کی جو قیمت ہے اس کے ذریعے وہ خرید لو، من ھذا اسے. وکذالک المیزان، اور ایسے ہی جن چیزوں کو تولا جاتا ہے ان میں بھی یہ اصول ایسے ہی لاگو ہوتے ہیں. کتاب البیوع میں ہم نے پڑھا ہوا ہے. باب سے جو متعلقہ بات ہے وہ یہ کہ سنت کے برعکس انہوں نے کام کیا تو ان کو ہدایت دے دی گئی کہ یہ چھوڑ کے یہ کام کرنا ہے. خلاصہ کلام یہ ہے، ٹھیک ہے، اور ٹھیک ہے چلے. باقی وہ الگ مسئلہ ہے کہ یہ سود کی 2 قسمیں ہیں، ایک ربا جو ہے وہ ربا الفضل ہے اور ایک ربا النسی ہے، پھر وہ 6 چیزوں میں ہے، ان کے علاوہ کن چیزوں میں ہے. اہل علم کا سارا اختلاف، وہ اس سے متعلقہ نہیں. چلے باب اجر الحاکم اذا اجتہد فاصاب وقتا، حاکم کا اجر اگر وہ اجتہاد کرے فاصاب پھر درست بات کو پہنچے، اور وقتا یا وہ غلطی کرے. چلے اللہ کے نبی سے انہوں نے سنا عمر بن عاص سے، جب حاکم کوئی فیصلہ کرے پھر وہ اجتہاد کرے فاصاب پھر وہ درست بات کو پہنچے، اس کے لیے ڈبل اجر ہے. وَإِذَا حَكَمَ 2 اجر ہے، اجرانی 2 اجر ہیں. وَإِذَا حَكَمَ، اور جب وہ فیصلہ کرے فَإِجْتَهَدَ، پھر وہ کوشش کرے ثُمَّ أَخْطَأَ، پھر وہ غلطی کرے فَلَهُ أَجْرٌ، اس کے لیے 1 اجر ہے. قال فحدث هذا الحديث ابا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره وقال عبد العزيز بن مطلب عن عبد الله بن ابي بكر عن ابي سلمان نبی مثله. چلے ایک اور سنسوی حدیث آتی ہے، مطلب یہ کہ اگر ایک بندہ کوشش کرتا ہے پھر غلطی ہو جاتی ہے تو پھر وہ اس کو اجر ملے گا. حجت اس کے خلاف جس نے کہا کہ اللہ کے نبی کے احکام کانا ظاہرتاً جو ہے نا وہ ظاہر تھے، وما کانا یغیب، اور اس بات کا بیان کہ بعض اصحاب نبی وہ غیب رہتے تھے، ان مشاہد نبی کے حاضر ہونے کی جگہوں سے، وہ امور الاسلام اور اسلام کے امور سے. اچھا یہ جو باب کیوں قائم کیا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہوا ہے، عجیب سی بات ہے جی، یہ امام بخاری رحمہ اللہ رد کر رہے ہیں کہ اسلام کے جو احکام ہے وہ صرف ان کو ظاہر پر معمول نہیں کیا جائے گا، تو لہٰذا اس میں ظاہریہ کا رد ہے اور یہ وہ فلانٹنگ، اس طرح کی باتیں. ٹھیک ہے، بات آگے سمجھ آ رہی ہے. وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی کے جو احکام ہیں، جو آپ کے جو فرامین ہیں، ہدایات ہیں، حکم کے جمع احکام، آپ نے کوئی آرڈر دے دیا، وہ سارے ظاہر تھے، یعنی سب کو پتہ تھا. ایسا نہیں ہے، لوگ آگے پیچھے جو ہے نا وہ رہتے تھے، آتے جاتے رہتے تھے، تو اس لیے یہ نہیں کہ جہاں پہ اللہ کے نبی ہوتے تھے تمام اصحاب رسول وہیں پہ ہی ہوتے تھے، تو بعض باتیں بعض لوگوں سے مس ہو جاتی تھی، اس لیے انہوں نے پہلے اور بات کر دی، بعد میں پھر جب پتہ چلا تو اور بات.
یہ سمپل سی یہ بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ یہ بات کر لیں کہ حجت اس کے کیا کہتے ہیں اس کے خلاف جس نے کہا ان احکام نبی کان ظاہرۃ ظاہر پر معمول ہے، اچھا یہ الگ بات پھر آپ کو بنانی پڑے گی، پھر اگلی جو بات ہے وہ الگ۔ تو ایک باب کے اندر یہ دو باتیں پھر آپس میں ان کا کیا ربط ہے بھائی؟ ایک طرف آپ کہنے ہیں احکام کے ظاہر ہونے کا کہ ظاہر کے علاوہ ان کا کوئی اور بھی ہے، صرف ظاہری چیزوں کو نہیں دیکھا جائے گا، یہ ایک الگ ٹاپک ہے۔ اچھا آگے اصحاب نبی کا غائب رہنا بس یہ ایک دوسری صورت ہے، تو یہ کوئی بات نہیں بنتی۔ پہلے والی جو بات ہے وہ میں نے جو بات کی ہے کیا کہا، نبی کے جو احکام ہیں وہ کان ظاہرتاً، وہ ظاہر تھے، یعنی سب کو پتہ تھا، ٹھیک ہے۔ ظاہر کا معنی ظاہر ظہور بھی آتا ہے نا، رائے جو نا سب کو پتہ تھا، جس نے کہا احکام نبی صاحب کو پتہ تھا اس کے خلاف ہے، اور آگے ضمن میں دلیل دے دی باب کے اندر ہی، اور اس بات کا بیان کہ بعد اصحاب نبی کے حاضروں کی جگہوں سے غائب رہتے تھے۔ اب میں غائب ہوں، مجھے کیسے پتہ چلے گا یہاں پہ کیا ہوا؟ بتائیں، پتہ چلے گا؟ اور بھائی مجھے پتہ چلے گا؟ نہیں پتہ چلے گا نا، اگر میں سارا دن ادھر بیٹھا ہوں پھر مجھے پتہ چلے گا، یہ اتنی سمپل سی بات ہے۔ عن عبید بن عمیر نے کہا استاذنا ابو موسیٰ علی عمر، ابو موسیٰ اشری نے اجازت مانگی عمر پہ، فکانہ وجدہ مشغول، پایا ان کو کہ وہ مصروف ہیں، فرجع واپس چلے گئے۔ عمر نے کہا علامہ اسماء سعود عبداللہ ابن قیس، کیا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز نہیں سنی؟ اذن اس کو اجازت دے دو، فدعی ان کو بلایا گیا، فقال انہوں نے کہا ما حملک علی ما صنعت، کس چیز نے تجھے ابھارا اس بات پہ کہ تو نے کام کیا؟ کہ بھائی میں نے کہا ذرا بلاتا ہوں، تھوڑی دیر آپ باہر کھڑے نہیں ہوئے چلے گئے۔ انہوں نے کہا انا کنا نؤمر بہذا، میں ایسے حکم دیا جاتا تھا۔ انہوں نے کہا فاتنی علی ھذا ببینہ، اس بار میرے پاس دلیل لے کے آ، اولا فعل نبی کا، یا میں تیرے ساتھ کروں گا۔ فانطلق الی مجلس من الانصار، انصار کی مجلس کی طرف وہ گئے۔ ان کو بڑا عجیب سا لگا نا کہ مجھے پتہ نہیں ہے۔ فقالوا، پھر انہوں نے کہا لا یشہد الا اصغرنا، گواہی نہیں دے گا مگر ہمارا چھوٹا، ہم میں سے جو چھوٹا ہے۔ ابو سعید خدری کھڑے ہوئے، فقال انہوں نے کہا قد کنا نؤمر بہذا، میں اسی کا حکم دیا جاتا تھا۔ عمر نے کہا خفی علیہ ھذا من امر نبی، نبی کے امر میں سے یہ بات مجھ پر مخفی رہ گئی۔ الہانی الصفق بالاسواق، بازاروں میں تجارت کرنا، لفظی معنی ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ مارنا، یہ نیچے لکھا ہوا ہے ضرب الید علی الید للبیع، لکھا ہوا ہے نا، ہاں جی، بازاروں میں تجارت کرنے نے ہمیں مصروف کیا۔ چلیں اچھا آگے انکم تزعمون، تم سمجھتے ہو، ان ابا ہریرہ یکثر الحدیث علی رسول اللہ، اللہ کے نبی پر بہت سی باتیں کرتا ہے، بہت سی حدیثیں بیان کرتا ہے۔ واللہ الموعد، اللہ تعالیٰ وعدے کی جگہ جانا مار کے میں آگے یہ آگے ریزیں بیان کر رہے ہیں۔ انی کنت عمران مسکین، میں مسکین آدمی تھا، الدم رسول اللہ علیہ میل بطن، اللہ کے نبی کو لازم کرتا تھا اپنا پیٹ بھر کے، یعنی روٹی کھا لی، بس روٹی کھانا اور کوئی کام نہیں، صرف روٹی کھا لی پیغمبر کے ساتھ ساتھ۔ جیسے بعض طالب علم ہوتے ہیں نا، ان کا کام کیا ہوتا ہے جامع میں کھانا کھانا اور صرف پڑھنا، ٹھیک ہے، اور بعض جو کرتے ہیں وہ آپ کو بہتر پتہ ہے۔ وکان المہاجرون، اور جو تھے مہاجرین، شغلهم الصفق بالاسواق، بازار میں تجارت میں ان کو مصروف کر رکھا تھا۔ وکانت الانصار یشغلهم القیام علی اموالهم، اور جو انصار تھے ان کو مصروف رکھتا تھا، مصروف رکھتے تھے ان کے مالوں کی نگرانی، کام اعلی نگرانی کرنا، مطلب دیکھ بھال کرنا۔ فشہدت من رسول اللہ ذات یوم، میں ایک دن اللہ کے نبی کے پاس حاضر ہوا، فقال، آپ نے کہا من یبسط رداءہ وتأخذ مقالتی ثم یقبض فلم ینس شیئا، کون ہے جو اپنی چادر پھیلائے تاکہ میں اپنی بات پوری کروں، پھر وہ اس کو سمیٹ لے، فلم ینس شیئا، پھر وہ نہ بولے کچھ بھی، سمعہ جو اس نے سنی منی مجھ سے، فبسطت بردۃ کانت علیہ، میں نے وہ چادر جو میرے اوپر تھی میں نے بچھا دی۔ فوالذی بعثہ بالحق، کی قسم اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ بھیجا، ما نسیت شیئا سمعت منہ، میں کوئی بھی چیز نہیں بھولا جو میں نے سنی ہے آپ سے۔ چلیں یہ اس کا بیان جس نے ترک نکیر پیغمبر کی طرف سے، جس نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کی طرف سے ترک نکیر حجت ہے، نہ کہ پیغمبر کے غیر سے۔ مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے نبی کے سامنے کوئی بات کی گئی اور غلط اور آپ انکار نہ کریں،
اگر آپ نے انکار نہیں کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ کام ٹھیک ہے، اور یہ چیز دلیل ہے، یہ صرف پیغمبر کی بات ہے، پیغمبر کے علاوہ ہر بندہ نہیں ایسا کر سکتا. سمجھ آ رہی ہے اور صحیح ہے. چلیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ باب نمبر 3 میں غرض ان تقریر رسول حجت اذ و نو من فعل. ہم نے پڑھا نہیں ہے اللہ کے نبی کے اقوال، اللہ کے نبی کے افعال، اللہ کے نبی کے تقریرات یہ حجت ہیں. اور سنت کی ڈیفینیشن میں بھی ہم نے اس کو داخل کیا ہوا ہے. آپ نے حدیث کی کیا ڈیفینیشن ہے، سنت کی کرتے نہیں ہو آپ. اللہ کے نبی نے کوئی بات کی ہے، آپ نے وہ عمل کیا ہے، آپ کے سامنے کوئی عمل کیا گیا اور آپ نے کچھ نہیں کہا، یہ سارے یہ بھی آ جاتے ہیں اسی میں. یہ وہی ہے. میں نے جابر بن عبداللہ کو دیکھا یالف باللہ، واللہ کی قسم اٹھا رہے تھے انا ابن سعید الدجال، ابن سعید جو ہے وہ دجال ہے. میں نے کہا تعریف باللہ، تو اللہ کی قسم اٹھاتا. اس نے کہا انی سمیت عمر، میں نے عمر سے سنا وہ قسم اٹھا رہے تھے اللہ تعالی کے اس بات پر اللہ کے نبی کے پاس قسم اٹھائی تھی. فلم ينکرہن نبی، ينکرہن نبی نہیں، فلم ينکرہن نبی، اللہ کے نبی نے ان کا انکار نہیں کیا تھا. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، تو اس بات کو انہوں نے لیا کہ اللہ کے نبی نے انکار نہیں کیا. اگر غلط بات یہ بات ہوتی تو انکار کر دیتے. اب یہ اس کا مطلب تو پھر یہ ہوا کہ ابن جو سعید ہے، یہ ابن جو سیاد ہے، جو ایک خاص یہودی تھا، بعد میں وہ مسلمان بھی ہو گیا، ایسے یہ نیچے لکھا ہوا سارا. تو پھر تو وہی دجال تھا جس کا آپ انتظار کر رہے تھے. ٹھیک. اب یہ جو کہ اب اس کے برعکس بھی بہت سی باتیں آتی ہیں، اس لیے ان سب کی جو ڈیٹیل ہے نمبر 5 میں لکھ دی ہے. نمبر 5 میں ادھر سارے بھائی لکھ دی ہے. تو بھائی ادھر انہوں نے قسم اٹھائی تھی جب یہ اپنے علم کے مطابق، بعد میں ان کو اور باتوں کا علم ہو گیا، اس لیے ان کے مطابق پھر انہوں نے معاملہ کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات بھی ادھر لکھی ہوئی ہے. کہاں پہ لکھی ہوئی ہے، کہاں پہ لکھی؟ میں نے کل پڑھا سارا. اگر میں یہ سارا پڑھنے لگوں نا، میرا خیال ہے ہمارا آدھا سبق ادھر ہی گزر جانا ہے. آپ اس کو دیکھ لیں، جو پڑھنے والے ہیں جن کو شوق ہے، یہ سارا لکھا ہوا ہے اس میں. اچھا، اب اس میں یہ وہ جو بندہ تھا اور وہ عجیب و غریب جو ہے وہ کام کرتا تھا، مسلمان سمجھتے تھے، اللہ کے نبی کو بھی ایسا لگا کہ وہ دجال ہے. ٹھیک ہے. اس طرح کے اس کے کاموں میں نا کیا کہتے ہیں کوئی غرابت پائی جاتی تھی. تو اس کے بارے میں بہت سی باتیں عجیب و غریب ہیں، اور بہت سی باتیں مطلب ان میں جو ہے نا وہ تضاد ہے. اب اس لیے یہ آگے چل کے نیچے یہاں پہ کہاں لکھ رہے ہیں، میں پڑھ رہا تھا کہاں چلی گئی ہے بھائی. یہ جو ہے نا نیچے چل کے آگے چل کے نا یہ حاشیے میں وہ جہاں سے یہ اوپر سے حاشیہ نیچے کو آ رہا ہے نا، اگر لمبی لائن جانی ہے، پہلی جو لمبی لائن ہے اس میں آگے چل کے یہ لکھتے ہیں امام نووی نے کہا. اب امام نووی کب کے ہیں آپ چیک کریں ان کا کہ وہ پیغمبر کے دور سے کتنے 100 سال بعد کے ہیں. ٹھیک ہے. انہوں نے کہا علماء نے کہا ہوا ہے قصہ تو ابن سیاد مشکلات بامرو مشتبیون. ابن سیاد کا جو قصہ ہے یہ مشکل ہے، اشکال والا ہے، مطلب پریشان کون ہے، اور اس کا جو معاملہ ہے وہ مشتبہ ہے. ولیکن لا یشک انہ دجال من الدجاجلہ، وہ دجالوں میں سے ایک جو ہے نا وہ دجال ہے. ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے، یہ انہوں نے بات کر دی ہے، اور اتنی زیادہ یہ اس لیے بات کی ہوئی ہے کیونکہ اس میں مختلف طرح کی باتیں جو ہیں نا وہ آ رہی ہیں. آگے بھی لکھا ہوا ہے وظاہر ان نبی علم یوحی الیہ بشیء فی امر، اللہ کے نبی کو وہی نہیں کہ اس کے معاملے کسی معاملے کے بارے میں یا اس کے معاملے میں کسی چیز کے بارے میں. وَإِنَّمَا أُوحِيَ إِلَيْهِ بِصِفَاتِ الدَّجَّالِ، دجال کی صفات آپ کو بتائی گئیں. وَكَانَ فِي ابْنِ سیاد قرائن محتملۃ فلذلك كان لا يخطئ في امره بشيء بل قال لعمر لا خير لك في قدر الحديث.
چلیں تو ٹھیک ہے. باب سے متعلقہ جو بات ہے وہ الگ ہے بھائی، اس نے حاشیہ لگایا ہوا تھا، میں نے اشارہ دے دیا آپ کو. باب الحکام التی تعرف بالدلائل، ان احکام کا بیان جن کو پہچانا جاتا ہے دلائل کے ذریعے. وکیف معنی دلالت و تفسیر، اور دلالت کا معنی اور جو تفسیر ہے وہ کیف کیسے ہے یا کیا ہے. دلالت کا معنی کیا ہے اور دلالت کی جو تفسیر ہے وہ کیا ہے. یہ باب قائم کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر ایک بات بظاہر، یہ سمپل لفظوں میں بتا رہا ہوں آپ کو، کسی نص میں بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن ضمناً وہ سمجھ آ رہی ہے تو اس کا بھی اعتبار ہے. کیونکہ یہاں پہ یہ جو نیچے باتیں ابھی آ رہی ہیں اوپر ہی بلکہ یہ کہہ دیا قد اخبر نبی عمر الخیل وغیرہ، اللہ کے نبی نے گھوڑوں کے معاملے اور اس کے غیر کی خبر دی. ثم سئل عن الحمر، پھر آپ سے پوچھا گیا گدھوں کے بارے میں. اب آپ نے گھوڑوں کی بات کی ہے نا تو گدھوں کے بارے میں پوچھا گیا. وہ نیچے حدیث آ رہی ہے فدلہم علی قولہ، آپ نے ان کی رہنمائی کی اللہ تعالیٰ کی قول فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ پر. اب فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، جو بھی عمل کرے گا ذرے کے برابر بھی خیرن بے خیر والا یرہ، وہ اس کو دیکھ لے گا. تو ابھی واضح طور پہ یہ صورت نہیں ہے لیکن ضمن میں یہ بھی آتی ہے، تو لہذا آپ نے ان کی رہنمائی کر دی. وسئل النبی عن الذبح، گو کے بارے میں آپ نے کہا میں نہیں کھاتا ہوں، میں حرام بھی قرار نہیں دیتا ہوں. وکیل علی مائدۃ النبی، اور آپ کے دسترخوان پر کیا کہتے ہیں الذبح، گو کھائی گئی. فاستدل ابن عباس بانہ لیس بحرام، عبداللہ بن عباس نے دلیل پکڑی کہ یہ حرام نہیں ہے. چلیں اللہ کے نبی نے کہا خیر الثلاثۃ، گھوڑے تین طرح کے ہیں. لرجل اجر، ایک آدمی کے لیے بوجھ اور ایک آدمی کے لیے ستر، بچاؤ پردے کا ذریعہ، اور ایک آدمی کے اوپر ایک آدمی کے لیے اجر، بوجھ نہیں اجر، ٹھیک ہے، ثواب، اور ایک آدمی کے اوپر وزر، بوجھ. فاما الذی، جلد بھی چنگی کتاب کہتی ہے بے لفظ نہیں نظر آتے. فاما الذی رہا، وہ بندہ لہو اجر، جس کے لیے اجر ہے. فرجل، وہ آدمی ہے رابطہ فی سبیل اللہ، جس نے گھوڑا باندھا اللہ کے راستے میں. فاطال فی مرجن او روضۃ، پھر کسی کیا کہتے ہیں چراغاں میں یا باغ میں اس کی رسی کو لمبا کیا. فما اصابت فی تیادیا ذالک، جس چیز کو وہ گھوڑا پہنچا اپنے اس لمبی رسی میں، فی المرجی، اس چراغاں میں یا باغ میں، کان لہ حسنات، یہ چیز اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے. ولو انہا قطعت یدہ، اور اگر اس نے اپنے جو رسی ہے وہ کیا کہتے ہیں کاٹ دی. فستنت، ٹوٹ جاتی ہے نا بس اگر جانور کھینچتا ہے تو. فستنت، پھر وہ دوڑا. شرفن اور شرفین، ایک دو ٹیلے بھاگ گیا. جانور بھاگ جاتے ہیں نا، ہاں جی، بندہ پھڑ کے لے کے آتا ہے. کانت آثارات، ان کے جو آثار ہیں، نشانات ہیں، ان کے جو لید ہیں، حسنات ہیں، یہ بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے. مطلب یہ کہ اس کو بوجھ نہیں لینا چاہیے کہ بھئی یہ میں سے تنگ آ گیا ہوں پالنے سے، جناب لید سٹ نہیں پہنتی ہے مینوں، جب بھج جاتا ہے گا رسی توڑوا کے. ولو انہا، اور اگر وہ مرت بنار، نہر کے پاس سے گزرا، بشاربت منہ، پھر اس سے پیا. ولم یرید ان یسقی بہ، یا اچھا وہ اس نے ارادہ نہیں کیا اس کو پانی پلانے کا. کان ذالک حسنات لو، یہ بھی اس کے لیے نیکیوں کا باعث ہے. وہی لذالک الرجل اجر، یہ اس آدمی کے لیے اجر ہے، باعث ثواب ہے. اور ایک وہ بندہ رابطہ جس نے باندھا اس کو تغنیا، غنا کے لیے اور پاک دامنی کے لیے. ولم ینساک اللہ فی رکابیا، اور اللہ تعالیٰ کا اس کی گردنوں میں، ولا ظہوریا، اور ان جانوروں کی یا کیا کہتے ہیں اس کی ان کی پیٹھوں میں وہ نہ بھولا. گھوڑے کی بات ہو رہی ہے نا جنس کی، اس میں ایک نہیں کئی گھوڑے بھی آ جاتے ہیں. فیل ہو، تو ایسے گھوڑے انسان کے لیے سترون جو ہیں وہ پردہ ہیں. اور ایک وہ بندہ جنہوں نے گھوڑے باندھے فخرن، فخر کے لیے اور ریاکاری کے لیے، تو ایسا جو گھوڑا ہے یہ جو گھوڑے ہیں اس کے اوپر وزرن، بوجھ ہیں. وسئل رسول اللہ، ظاہر بات ہے اگر ایک مال کا آپ غلط استعمال کریں گے پھر آپ سے پوچھا جائے گا. اللہ کے نبی سے پوچھا گیا الحمر، گدھوں کے بارے میں. آپ نے کہا ما انزل اللہ علیہ فیہا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اس کے بارے میں نہیں اتاری مگر ہی آیت الفاظ جو منفرد جامع ہے. فمن یعمل،
سمجھ آئیے؟ آپ نے نام لے کر صورت بیان کی نا، ابھی لوگوں نے کہا گدھے کے بارے میں تفصیل بتا دیں، ابھی آپ گدھے کی بات کرتے ہیں، کہنا تھا جناب کسی اور چیز کے بارے میں تفصیل بتا دیں، تو ایک ایک صورت کو آپ لیں گے تو بھائی پھر تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے نا، طول پکڑ جائے گی، پھر آپ دنیا کی کتنی چیزیں اس کے بارے میں الگ الگ آپ ایکسپلین کریں گے. اس لیے فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ آپ نے بولا تو یہ ہے، اس کے اندر آپ کی تمام صورتیں آ جاتی ہیں، آپ کی نیت کا اعتبار ہے. چلیں مطلب ضمن میں کوئی چیز سمجھ آ رہی ہے بھائی، اس کا بھی اعتبار ہے. ٹھیک ہے. ایک عورت نے اللہ کے نبی سے سوال کیا حیض کے بارے میں، حضرت عائشہ بیان کر رہی ہیں کیفا تغتسل یغتسل منہ، اسے کیسے غسل کیا جائے، یہ عورت کیسے غسل کرے. آپ نے کہا تاخذین فرصۃ، تم ایک روئی لوگی، ممسکۃ جس میں مسک لگی ہوئی ہے، خوشبو وغیرہ، مسک، فتوضئین بھی اس کے ذریعے طہارت حاصل کرے گی. اب اس دور میں صابن نہیں نہ ہوتے تھے، اور بھائی صابن نہیں تھے نا، عام سادہ پانی سے آپ نے نہانا ہے، پھر ایسا مطلب ہے کہ گرم علاقہ ہے اور پھر سہولیات بھی نہیں ہیں. پھر آج کل کے جیسے ہمارے پاس مختلف ہمارے پاس لباس ہیں اور مختلف ان کی صورتیں ہیں، یہ ساری چیزیں بھی نہیں تھیں. اب عورت کے کوئی مینسز کا مسئلہ آ گیا تو کیا کپڑا چھپڑا کو رکھ لیا ادھر، اب اتنے کپڑے بھی نہیں ہیں، پھر وہ صورتحال یہ ساری سوشل یہ سماجی صورتحال کی پڑھی نہیں ہوئی آپ نے. ہاں جی، تو پھر وہ اسمیل سے آتے ہیں دور کرنے کے لیے پھر آپ نے یہ بات کی. اس نے کہا آج کل تو ویسے ہی ہم نہاتے ہیں، ہر روز جب نہاتے ہیں میرا کل صابن نہیں لگاتے ہیں نا. ہاں جی، یہ میں طالب علموں کی بات کر رہا ہوں جو نہاتے ہیں. بعض طالب علم ماشاء اللہ 2-4 ماہ کے بعد نہاتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا میں. انہوں نے کہا کئی بات توسع بھی یا رسول اللہ، میں کیسے طہارت حاصل کروں اس کے ذریعے اللہ کے نبی. آپ نے کہا توسعینا آپ، اس نے کہا قالت کئی بات توسع بھی، اللہ کے نبی نے کہا توسعینا بیا، ابھی پتہ ہی ہے ابھی آپ نے کیسے. عائشہ نے کہا فارقت الذی یرید رسول اللہ، میں نے پہچان لی وہ بات جو اللہ کے نبی مراد لے رہے ہیں. آپ وہاں سے نہیں نا بتاتے تھے، ایسے بعض باتیں ہوتی ہیں وہ شرم والی، تو ایسے اوپنلی ان کو نہیں کرنا چاہیے. فجذبتها الیہ، میں نے اس کو کھینچا اپنی طرف، فعلمتها، میں نے اس کو تعلیم کی. ٹھیک ہے، چلیں ابن عباس ہم پڑھیں. اب آپ نے اشارتاً بات کر دی، ضمن میں وہ بات سمجھ آ رہی ہے لیکن اس کو نہیں سمجھی، حضرت عائشہ نے بتا دی. ام عفید بھی جلدی پڑھ دیا کرو. عفید بنت حارث بن حزن نے عہدت الی النبی، اللہ کے نبی کو ہدیہ بھیجا، سمنن گھی، واقدن اور پنیر، بازبن اور چند گوئیں، 2-4 گوہیں. ہمارے یہاں ویسے گوہیں لفظ نہیں ہم بولتے. ہاں اچھا. فدعا بہن النبی، اللہ کے نبی نے منگوایا، بلایا. فوکلنا، وہ کھائے گی علی مائدتی، آپ کے دسترخوان پر. فترکہ النبی، اللہ کے نبی نے کو چھوڑ دیا، کل متقدر لہو، جیسا کہ یوں لگ رہا تھا آپ اس کو ناپسند کر رہے ہیں. کل متقدر لہو، اس کو ناپسند کرنے والے شخص کی طرح. مانے ولو کنہ حرام، اگر یہ حرام ہوتی، ما وکلنا علی مائدتی، آپ کے دسترخوان پر نہ کھائی جاتی. ولا امر باکلہن، اور آپ ان کو کھانے کا حکم بھی نہ دیتے. چلیں یہ اتنے لہسن کھایا یا پیاز کھایا، اور فلیات دلنا چاہیے کہ ہم سے الگ رہے. اولیات المسجد نا ولیات خود بھی بیٹھی چاہیے، گھر میں بیٹھے. وہیں ہوتی اب آپ کے پاس تھال لایا گیا. ابن باب نے کہا یعنی طبقاً فی خضرات، جس میں سبز چیزیں تھیں، من بقول، یعنی سبزیاں تھیں جن کو پکایا جاتا ہے. فوجدھا ریحان، آپ نے ان کی بو پائی. فسال عنہا، آپ نے ان کے بارے میں پوچھا. واخبر بما فیہا من البقول، اس میں جو سبزیاں ڈالی گئی تھیں اس کے بارے میں خبر دی گئی آپ کو. آپ نے کہا قربوها الی بعض اصحابی، اپنے بعض ساتھیوں کے قریب اس کو کر دو. کانا موجود آپ کے پاس سے. فلما راہ، جب آپ نے اس کو دیکھا، کاریا کسی ساتھی کو، بعد میں 1-2 بندے آ جاتے ہیں. جب آپ نے ان بعض کو دیکھا کہ انہوں نے ناپسند کیا اس کا کھانا، آپ نے کہا کل کھا لے. ایک ہی بندہ ہوگا نا، بعد میں ایک بندہ بھی آتا ہے، پھر زیادہ بھی آتے ہیں. آپ نے کہا تو کھا لے. فإنی انادی من لا تنادی، میں سرگوشی کرتا ہوں اس سے جسے تو سرگوشی نہیں کرتا. پیغمبر کا معاملہ اور ہوتا ہے، اس لیے میں نہیں کھا رہا، آپ کھا لو. ابن عفیر نے کہا ابن باب بقدر فی خضرات، یہ لفظ بولے. فلم یذکر لیس و ابو سبحان یونس قصۃ القدر فلادری من ہوا، فلادری ہوا من قول زوری او فی الحدیث. اور جو لیث اور ابو سفیان ہے وہ یونس سے یہ ہانڈی والا قصہ بیان نہیں کرتے. پڑھیں جی. ایک عورت اللہ کے نبی کے پاس آئی، جبیر بن ان کے باپ جبیر بن مطعم نے بیان کیا، محمد بن جبیر بیان کر رہے ہیں. اتت رسول اللہ کے نبی کے پاس آئی، فکلمہ بشیء، آپ سے اس نے بات کی کسی چیز کے بارے میں. فامر بامر، آپ نے اس کو حکم دیا کسی چیز کا. فقالت، اس نے کہا ارأیت یا رسول اللہ،
اے اللہ کے نبی آپ کا کیا خیال ہے علم حدیث کا اگر میں آپ کو نہ پاؤں, کل کو میں نہیں آتی ہوں تو پھر آپ نے کہا علم تدین اگر تو نہ مجھے پائے فاتح ابا بکر ابو بکر کے پاس جو ہے وہ چلی جا. ابو عبداللہ نے کہا زادرنا الحمیدی عن ابراہیم اپنے ساجن کا ناتان الموت, گویا کہ وہ آپ کے موت مراد لے رہی تھی. یعنی اگر آپ کا اللہ نہ کرے کہ وعدہ گھٹا ہو جائے, ہم بندہ کہہ دیتا ہے نا کہ میں جناب میں آنا وجہ میں آنی ہوں اور تسی نہیں ہوں دے, کل تو اگے پیچھے ہو جانا یا اللہ نہ کرے تو بہت پھر میں کیا کروں گی, میں کیا کروں گا. تو آپ نے کبھی یہ کہا لینا چلے. باب قول نبی لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء, اللہ کے نبی کا یہ کہنا کہ اہل کتاب سے کسی چیز کے بارے میں مت پوچھو, اس کا بیان. یہ باب قائم کرنے کا مقصد کتاب الاعتصام ہے. اعتصام قرآن و سنت کو پکڑنا. آپ اپنی کتاب تو پہلے پڑھ لو, ٹھیک ہے. اپنی کتاب چھوڑ کے ہم دوسروں کی جناب بین الاقوامی اسٹڈی ہو رہی ہے, ہمیں اپنا نہیں آتا ہوتا, تو آپ اپنا مذہب پہلے پڑھ لیں, پھر آپ جو ہے نا باقی جو چیزیں ہیں نا پھر آپ دوسری آپ پڑھ لیں, ٹھیک. اس وقت اسلام پھیل رہا تھا بھائی, اسلام کا آغاز تھا اور آپ نے چیزیں سیکھنا بھی ہے, پھر لوگوں کو بتانا بھی ہے. آپ اگر یہ کام ترک کر کے آپ صرف اہل کتاب سے پوچھنے لگ پڑیں گے تو پھر ایک تو آپ کا مذہب اور وہ گڑبڑ ہو جائے گا چیزیں آپ کے, اور دوسرے پھر آپ کا جو کرنے والا کام ہے وہ مس ہو جائے گا. اس لیے آپ نے کہا لا تسألوا اہل الکتاب عن شیء. ابو الیمان نے کہا اخبرنا شعیب بن الزہری قال اخبرنی حمید بن عبد الرحمن سمع معاویہ یحدث راتا, انہوں نے معاویہ سے سنا, حضرت معاویہ سے وہ قریش کے ایک گروہ کو بیان کر رہے تھے جو مدینہ میں تھے. وذکر کعب الاحباری, اور انہوں نے ذکر کیا کعب احبار کا. فقال, پھر حضرت معاویہ نے کہا ان کانا یقیناً وہ, ان مخفف من المشکلہ نیچے لکھا ہوا ہے یعنی ان کے معنی میں, بے شک وہ من اصدق ہؤلاء المحدثین, ان محدثین باتیں بتانے والوں میں سے سب سے سچے ہیں. الذین یحدثون عن الکتاب, جو کتاب کے بارے میں یعنی تورات انجیل کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں. وان کنا, اگرچہ ہم نے, اور وان کنا, اور بے شک ہم, ما ذالک, اس کے باوجود یعنی باوجود اس کے کہ یہ سچے ہیں, لنبلو علیہ الکذب, ہم ان پر جھوٹ جو ہے وہ آزماتے ہیں. یعنی ان کی بعض باتوں میں وہ جھوٹ پایا جاتا ہے, وہ خلاف حقیقت ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب بس اوقات یہ بھی ہوتا ہے بندہ غلط فہمی ہوگی بندے کو, اور بندہ جو ہے وہ بات کر دیتا ہے اور وہ جھوٹ ہوتا ہے. جھوٹ کا معنی بھائی خلاف حقیقت ہے. اور بھائی میں کوئی بات کر دیتا ہوں, ایک میں قصدن کرتا ہوں خلاف حقیقت, یہ بھی جھوٹ ہے. ایک یہ کہ میں کہہ دیتا ہوں, مجھے ایسے غلط فہمی ہوتی ہے, میں کہتا ہوں کہ آپ کا فلاں بندہ کوئی آیا, میں نے دیکھا باہر کھڑا ہوا, مجھے لگا, حالانکہ وہ نہیں تھا, کوئی اور تھا. تو یہ میں نے ایک طرح کا جھوٹ بولا ہے, ٹھیک ہے. ہاں جی, تو یہ بھی جھوٹ ہی ہے. جھوٹ کا معنی خلاف حقیقت بات ہوتی ہے. چلیں, کیونکہ اگر ایک بندہ جان بوجھ کے جھوٹ بولتا اس کی اور الگ حیثیت ہے بھائی, اس کی تو کریڈیبلٹی ختم ہو جائے گی, وہ بندے قابل اعتبار نہیں ہے, وہ بندے مشکوک ہے وہ. عن ابی ہریرہ قال کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیۃ ویفسرون بالعربیہ, اہل کتاب تورات پڑھتے تھے عبرانی زبان میں اور اس کی تفسیر بیان کرتے تھے عربی میں اہل اسلام کے لیے. اللہ کے نبی نے کہا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوهم, اہل کتاب کی تصدیق اور تکذیب نہ کرو. وقولوا, اور تم کہو آمنا باللہ وما انزل علینا الآیہ. چلے, عبداللہ بن عباس نے کہا اتنے ڈھیلے لوگ ہو آپ, میں کہہ رہا ہوں ٹائم ہمارا ختم بلکہ ہو گیا, یہ پڑھو پھر اگلا کچھ ہم ختم کرتے ہیں اس کو. آج عبداللہ بن عباس نے کہا کئی تسألون اہل الکتاب عن شیء, کیسے تم سوال کرتے ہو اہل کتاب سے ایک چیز کے بارے میں. وہ کتابکم, جبکہ تمہاری کتاب التی انزل علی رسولی, جو اپنے پیغمبر پہ اتاری گئی ہے یا اللہ کے پیغمبر پہ اتاری گئی ہے. احدثو, وہ نئی نئی ہے. تقرؤون ما, تم اس کو پڑھتے ہو کہ وہ خالص ہے. لم یشب, اس میں کوئی ملاوٹ نہیں کی گئی. وقد حدثکم, اور جب کہ پیغمبر نے تمہیں بیان کیا کہ اہل الکتاب بدلوا کتاب اللہ, اہل جو کتاب جو ہیں ان نے اللہ کی کتاب کو بدل دیا, وغیرہ اس کو تبدیل کر دیا. وکتبوا بایدیہم الکتاب, اور انہوں نے اپنے ہاتھ سے کتاب جو ہے وہ لکھی. وقالوا, اور انہوں نے کہا ہوا من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے, اپنے ہاتھ سے لکھ کے. لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ اس کے لیے تھوڑی سی قیمت ہے وہ خرید لیں. الا ینہاکم ما جاءکم من العلم عن مسألۃ, کیا تمہیں روکتے نہیں وہ چیز جو تمہارے پاس علم میں سے آئی ہے ان سے سوال کرنے سے. لا واللہ ما رأینا منہم رجلا, اللہ کی قسم ہم نے ان میں سے رجلا, کوئی بندہ نہیں دیکھا, یسألکم, جو تم سے سوال کرتا ہو, ان الذی, اس چیز کے بارے میں, انزل علیکم, جو تمہارے اوپر اتاری گئی.
بابن نہی النبی یا باب نہی النبی بھی آپ کہہ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم عن تحریمی الا ما یعرف اباحتہ. اب یہاں پہ عن تحریمی کے اوپر یہ نشان لگا ہوا ہے نا، تو یہ حاشیے میں وہ سب سے اوپر جا کے اس کو دے دی ہے، جگہ نہیں تھی لکھنے کی سب سے اوپر. تو یہ کہہ رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ کہ بابن آپ نہن نبی ہو، اللہ کے نبی نے منع کیا یہ بھی، یا پھر بابن نہی النبی اللہ کے نبی کی نہیں، اللہ کے نبی کی ممانت وہ اگر عن تحریم پڑھیں گے تو اس سے پہلے مبنیون آپ کو نکالنا پڑے گا، لیکن اس تکلف میں جانے سے بہتر ہے کہ یہاں پہ عن تحریم بعض نسخوں میں الگ تحریم بھی آتا ہے، بعض نسخوں میں الگ تحریم بھی آتا ہے. میرا خیال وہ ٹھیک ہے الگ تحریم والے، کہ اللہ کے نبی کی جو نہیں ہے وہ محمول ہوگی حرام حرمت پہ، الا ما سوائے اس کے یعرف اباحتہ جس کی اباحت جس کا جائز ہونا معروف ہو یا پہچان لیا جائے، کوئی نہ کوئی اور دلیل مل جائے، کوئی نہ کوئی اور قرینہ مل جائے جو یہ بتا رہا ہو کہ یہاں پہ جو نہیں ہے یہ تحریم پر نہیں دلالت کر رہی، یہاں پہ جو نہیں ہے یہ سادہ لفظوں میں جس کام سے منع کیا جا رہا ہے وہ کام سے رکنا ضروری نہیں ہے، کہیں کسی اور طریقے سے پتہ چل جائے تو ٹھیک ہے، ادروائز اگر منع کیا جائے تو منع کیے جانے کا مطلب کہ آپ نے بالکل یہ کام نہیں کرنا. وَكَذَلِكَ أَمْرُهُ اور ایسے ہی آپ کا امر ہے، مطلب آپ کا جو حکم ہے وہ بھی معمول کیا جائے گا کام کے کرنے پر، الا یہ کہ پتہ چل جائے کہ یہ کام کرنا ضروری نہیں ہے. نہ وہ قول امر اور نہیں کی جو بحثیں ہیں آپ نے نہیں پڑھی ہوئی، امر کا جو حقیقی معنی کون سا ہے، مجازی معنی کون سے، نہیں کا حقیقی معنی کون سا ہے، مجازی معنی. بھائی علم اصول فقہ میں نہیں پڑھا آپ نے، پڑھا ہوا ہے نا، تو میں اشارہ دے دیا میں نے آپ کو، دیکھ لیں وہ جو ساری بات ہے کہ اہل علم کا کیا اختلاف ہے، امر کے کون سے معنی ہیں. نہ وہ قولی جیسا کہ آپ نے کہا ہی نہ احلو جب لوگ حلال ہوئے، جب انہوں نے احرام کھولا، اسیبو من النساء عورتوں کے پاس جاؤ. جابر نے کہا ولم یاسم علیہم اور ان پر لازم نہیں کیا، مطلب یہ کہ عورتوں کے پاس آپ جا سکتے ہو، وہ جو پہلے والی پابندی تھی وہ ختم ہوگی. ولیکن احلہن لہم لیکن آپ نے ان کو ان کے لیے، ان عورتوں کو ان مردوں کے لیے حلال کر دیا، حلال قرار دے دیا. ام عطیہ نے کہا نہینا عن اتباع الجنائز ہمیں منع کیا گیا جنازوں کے پیچھے جانے سے. اور آگے پھر وضاحت کی ولم یاسم علینا یہ یوزم علینا پر لازم نہیں کیا گیا، یا آپ نے ہم پر یہ لازم نہیں کیا. ادروائز اگر ولم یاسم علینا نہ کہتے تو یہ اتنا کہہ دیا جائے نہینا عن اتباع الجنائز، اس کا مطلب مطلق طور پہ پابندی ہے، آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. میں نے سنا جابر بن عبداللہ سے بھی اناس نے کچھ لوگوں میں ماؤ جو ان کے ساتھ یعنی ان کے ساتھ تھے، انہوں نے کہا احللنا ہم نے احرام باندھا، یعنی اصحاب رسول اللہ پیغمبر کے ساتھیوں نے فی الحج میں خالصاً خالص لیس ما عمرہ نہیں تھا ساتھ. ڈیٹیل ہم نے پڑھی تھی کتاب الحج میں کہ سچویشن پہلے کیا تھی اور پھر بعد میں کیا تبدیلی ہوئی. عطا نے کہا جابر نے کہا فقادم النبی اللہ کے نبی آئے صبح رابعہ چوتھے رات کی صبح کو، مزد جو گزری تھی من ذی الحجہ کی، ذی الحجہ کے 4 دن گزر گئے تھے. بھائی مدینے سے چلے تھے، آخری مہینے کے آخری 5 دن تھے، تو 7 8 9 دن لگتے تھے وہاں سے بھی جان پہنچنے میں نا، مدینے سے مکہ میں. فلما قدمنا جب ہم آئے امرنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان نحل اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال ہو جائیں، احرام کھول دیں. وقال اور آپ نے کہا احلوا واسیبوا من النساء احرام کھول دو اور اپنی بیویوں کے پاس جاؤ. عطا نے کہا جابر نے کہا ولم یاسم علیہم آپ نے ان پر لازم نہیں کیا بیویوں کے بعد جانا، کیونکہ کچھ فطرتی چیزیں ہوتی ہیں نا. اب ایک چیز ہے فطرتی ہے، جب دل کرے گا تو پھر ہی ہے. ولیکن احلہن لہم لیکن آپ نے ان کو ان کے لیے جائز قرار دے دیا. فبلغوا آپ کو یہ بات پہنچی انا نقول کہ ہم کہتے ہیں لما لم یکن بیننا و بین عرفہ الا 5 امرنا جب ہمارے اور عرفہ کے درمیان نہیں ہے مگر 5 دن. انہوں نے کہا بھی احرام باندھنے میں اور 9 ذی الحجہ کو احرام نہیں باندھتے، پھر آگے جاتے تھے یوم ترویہ کو، 8 ذی الحجہ کو، سوری ٹھیک ہے 8 ذی الحجہ کو، تو پھر آگے 9 کو آگے جانا ہوتا، سارے کام کرنے ہوتے تھے. ٹھیک ہے، تو جب ہمارے اور عرفہ کے درمیان نہیں رہ گئے مگر 5 دن، آپ نے ہمیں حکم دیا
ان ہلا الا نسائنا، کہ ہم حلال ہو جائیں عورتوں کی طرف، ہم یہ کہہ رہے تھے اور یہ بات ہماری آپ کو پہنچی. فناتی عرفہ، پھر ہم عرفہ میں آئیں گے. آگے والی بات اس کے ساتھ ہی ہے. تختر مذاکیرنا المزیہ، اور ہمارے جو ذکر ہیں جو شرم گئے ہیں وہ مزی کو ٹپکا رہے ہوں گے. راوی نے کہا وہ یقول جابر بیدی ہاکذا، اور جابر اپنے ہاتھ سے ایسے اشارہ کر رہے تھے. باہر رکھا اور اس کو حرکت انہوں نے دی، بتایا. تو اللہ کے نبی کھڑے ہوئے تو آپ کو بڑا برا لگا کہ بھئی یہ میں نے ان کو کہہ دیا ہے اور آگے سے یہ آپ اپنے فلسفے. آپ نے کہا قد علمتم، تحقیق تمہیں علم ہے، انی اتقاکم للہ، میں تم سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا ہوں. واسطاکم، تم سے زیادہ سچا ہوں. وبرکم، تم سے زیادہ نیکوکار ہوں. ولولا ہدی، اگر میرے پاس ہدی کا جانور نہ ہوتا، میرا جانور نہ ہوتا جو میں لے کر آیا ہوں، لحللت کما تحلون، میں بھی احرام کھول دیتا جیسا کہ تم احرام کھولتے ہو. فحلوا، بس تم احرام کھول دو. فلو استقبلت من امری مستدبرت، اگر مجھے اپنے معاملے کا پہلے پتہ چل جائے جس کا مجھے بعد میں پتہ چلا، ما اہدیت، میں ہدی کے جانور نہ لے کے آیا تھا. فحللنا، پھر ہم نے احرام کھول دیا. وسمعنا، اور ہم نے بات مانی. واطعنا، اور ہم نے اطاعت کی. تو وہ ہے نا، آپ نے کہا اہلو ولم یاسم علیہم، تو اس سے امام بخاری رحمہ اللہ کا استدلال ہے اگر منع کیا گیا تو اس کو معمول کیا جائے گا حرمت پہ کہ وہ کام حرام ہے، الا یہ کہ کوئی اور کرینہ ہو، کوئی اور دلیل ہو جو یہ بتائے کہ وہ حرام نہیں ہے. اور اگر حکم دیا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ کام کرنا ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی نہ کوئی کرینہ ہو، کوئی نہ کوئی دلیل ہو جو یہ بتا رہی ہو کہ وہ کام کرنا ضروری نہیں ہے. چلیں، امر کی مثال یہ نیچے آ گئی ہے. امر کی حدثني عبد الله بن المزني عن النبي قال صلوا قبل صلاة المغرب، مغرب کی نماز پہلے نماز پڑھو. قال فی الثالثہ، آپ نے تیسری دفعہ میں کہا لمن، اس کے لیے، شاء، جو چاہتا ہے. کراہیت، اس بات کو ناپسند کرتے ہوئے کہ یتخذ الناس سنتا، لوگ اس کو طریقہ ہی بنا لیں. چلیں، اختلاف کے مکروہ ہونے کا بیان. اب یہ جو کون سا اختلاف ہے، تو یہ ہے کہ اگر آپ اکٹھے بیٹھ کے کوئی قرآن پڑھ رہے ہیں، یا پھر یہ کہ آپ خود پڑھ رہے ہیں اور آپ کا جو اگر اکٹھے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور وہاں کوئی اختلاف ہو جاتا ہے تو پھر آپ وہاں سے اٹھ جائیں. یہ بھی صورت اس کے اندر ہے. یہ نیچے جو لے کر ہیں نا واقعات، اور بھائی نیچے جو یہ آثار لے کر آئے ہیں باب کراہیت الاختلاف میں، اس سے یہ میں بات کر رہا ہوں. اور اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ کا دل نہیں کر رہا، ہوتا ہے نا کوئی دیر کے بعد ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ یار بس کر دیں، تو یہ نہیں کہ زبردستی آپ انے وہاں لگے رہو، پڑھتے رہو، پھر اس کو چھوڑ دو. کیونکہ اگر آپ کی توجہ نہیں ہے تو پھر اس چیز کا جو اثر ہے، اس کا جو حقیقی فائدہ وہ نہیں ہوتا. پڑھیں جی. جندب بن عبداللہ، جندب بن عبداللہ سے مروی ہے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی نے کہا اقرأوا القرآن، قرآن پڑھو. ما تلفت قلوبکم، جب تک تمہارے دل متفق ہوں. فإذا اختلفتم، جب تم اختلاف کرو، مختلف ہو جاؤ، فقوموا، وہاں سے کھڑے ہو جاؤ. ابو عبداللہ نے کہا سامع عبد الرحمن السلام، عبد الرحمن السلام سے سنا ہوا ہے، سما ثابت ہے. چلیں، وہی ہے اقرأ القرآن ما تلفت قلوبکم فإذا اختلفتم فقوموا. یزید بن ہارون نے ایک اور سند سے یہ حدیث بیان کی ہے. آگے حدیث ہے عن ابن عباس نے کہا لما حضر نبی، جب اللہ کے نبی فوت ہونے لگے، قال وفی البیت رجال، راوی نے کہا، راوی کون ہے؟ عبداللہ بن عباس ہیں. اور گھر میں کچھ بندے تھے جن میں عمر بن خطاب تھے. اللہ کے نبی نے کہا حلما، لے کر آؤ، اکتب لکم کتابا، میں تمہارے لیے کوئی تحریر لکھوں، لن تضلوا بعد، جس کے بعد تم گمراہ نہیں ہوگے کبھی بھی. یہ وہ بات ہے نا، یہ حدیث ہے جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ اہل سنت اور اہل تشیع میں بہت زیادہ جو ہے نا وہ بہت دوری پائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، وہ اہل سنت اس کی توجیہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے کیوں کہا. وہ کہتے ہیں یہ دیکھو جی اس نے لکھنے نہیں دیا، لہذا حضرت علی کے لیے لکھ کے دینا تھا، تو لہذا یہ جناب یہ ہیں وہ ہیں فلان ہیں، یہ جو بھی نتائج وہ عکس کرتے ہیں، وہ پتہ ہی آپ نے باتیں سنی ہوئی ہیں. عمر نے کہا ان نبی غالب والوجہ، اللہ کے نبی پر تکلیف غالب آ گئی ہے. وعندکم القرآن، تمہارے پاس قرآن ہے. فاسبنا کتاب اللہ، میں کتاب اللہ کافی ہے. اہل بیت کا اختلاف ہو گیا. وقت اللہ اہل البیت، وقت اسم اور ان کا جھگڑا ہو گیا. ومنهم من یقول، بعض لوگ کہہ رہے تھے قربوا، قریب کرو، یکتب لکم رسول اللہ، تمہارے لیے اللہ کے نبی لکھ دیں کتاب تحریر، لن تضلوا بعد، جس کے بعد تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. ومنهم من یقول، ان میں سے بعض وہ کہہ رہے تھے ما قال عمر، عمر نے کہا فلما اکثر لگا، جب انہوں نے زیادہ شور کیا، وقت اختلاف اور اختلاف اللہ کے نبی کے بعد آپ نے کہا قوموا، مجھ سے کھڑے ہو جاؤ، میرے پاس
کھڑے ہو کے چلے جاؤ، قوموانی مجھ سے دور ہو جاؤ۔ آپ نے کہا جاؤ یار یہ بیڑا خالی کرو، کار خالی کرو، جاؤ۔ رابی نے کہا عبید اللہ نے کہا فقان ابن عباس نے یقول، عبداللہ بن عباس کہا کرتے تھے ان الرزیہ کل الرزیہ، مصیبت سب سے بڑی مصیبت ما وہ تھی حال بین رسول اللہ و بین یکتب لهم ذلک الکتاب، جو چیز حائل ہوئی پیغمبر کے درمیان اور اس بات کے درمیان کہ آپ ان کو وہ تحریر لکھ کر دیں، وہ کیا تھی؟ من اختلاف میں، یعنی ان کا اختلاف کرنا، وبلاغتہم، اور ان کا شور۔ تو وہ اس پر کہ کاش وہ نہ ہوتا، آپ پتہ نہیں کون سی چیز لکھوانے والے تھے، آپ کے ذہن میں بات آئی تو آپ لکھواتے، اور شاید کہ وہ بات بہت زیادہ سب کے لیے مفید ہوتی۔ باب قول اللہ بامر مشورہ بینہم وشاورہم فی الامر۔ اب یہ کتاب الاعتصام آپ پڑھ رہے ہیں، کتاب الاعتصام، یعنی کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا۔ اب نئی نئی چیزیں آ جاتی ہیں جو واضح نہیں ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ کوئی نئی صورت ہے، اس میں آپ نے کوئی نیا کام کرنا ہے تو وہ باہم مشاورت کے ساتھ کر لیا جائے، تمام پہلوؤں کو دیکھتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس لیے امام بخاری نے باب کہیں گے باب قول اللہ وامر شورا بینہم، اور ان کا معاملہ شورا کے طور پہ ان کے مابین ہوتا ہے۔ وشاورہم فی الامر، اور اے پیغمبر آپ بھی ان کے ساتھ معاملے میں مشورہ کر لیا کریں۔ وان المشاورۃ قبل العزم والتبیین، اور اس بات کا بیان کہ جو باہم مشورہ ہے یہ پکے ارادے اور معاملے کے واضح ہونے سے پہلے ہوتا ہے۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ نے ذہن بنا لیا ہے اور پتہ بھی ہے اس کا فائدہ، اس کا یہ نقصان ہے، پھر آپ باہم مشورہ کرنے لگ پڑیں۔ سمجھ آ رہی؟ کیونکہ پھر مشورے کا فائدہ نہیں۔ اگر آپ نے ذہن کے مطابق ہی چلنا ہے تو پھر مشورہ کرنے میں ٹائم ضائع کرنا فضول کام ہے۔ اور اگر آپ دوسرا جو ہے وہ مشورے میں کوئی دوسری بات کوئی سامنے رکھ دیتا ہے اور آپ اس پہ چلتے ہیں، لیکن آپ کے ذہن میں پہلی چیز ہے تو پھر بھی کنفیوژن رہے گی اور آپ کیا کہتے ہیں پسو پیش تذبذب کا آپ شکار رہیں گے۔ تو اس لیے مشورہ کریں پکا ارادہ کرنے سے پہلے، اور اگر ارادہ کر لیا تو پھر مشورہ نہ کریں۔ لقولی فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جب آپ پکا ارادہ کریں تو اللہ پر بھروسہ کر کے کام کریں۔ فَإِذَا عَزَمَ الرَّسُولُ، جب پیغمبر ارادہ کر لیتے تھے، لم یکن لبشر، جب تو کسی بندے کے لیے جائز نہیں تھا التقدم بڑھنا اللہ اور اس کے پیغمبر پر، علی اللہ و رسول، وشاور نبی و صحابہ، آگے مثالیں دے دی باب کے اندر ہی۔ اللہ کے نبی نے مشاورت کی اپنے صاحب سے، عہد کے دن فی المقامی، ٹھہرنے میں، مدینے میں ٹھہرنے میں، ای الاقامت بالمدینہ نیچے لکھا ہوا ہے، والخروج، اور نکلنے میں، فراؤ لہ الخروج، انہوں نے آپ کے لیے اچھا سمجھا باہر نکلنا، کہ مدینے میں نہیں، مدینے سے باہر نکل کے لڑنا چاہیے۔ فلما لبی سلامت ہو، جب آپ نے اپنا لباس، اپنا جو کیا کہتے ہیں زرہ آپ نے پہن لی، وازم اور ارادہ کر لیا لڑائی کا جو لباس ہے وہ، لوگوں نے کہا کہ آپ قیام کر لیں، ٹھہر جائیں تو اچھا ہے۔ فلم یمیل الیہم ما لا یمیل مائل ہونا، آپ ان کی طرف نہیں مائل ہوگا بعد اللہ سے پکا ارادہ کرنے کے بعد۔ اور آپ نے کہا لا ينبغي لنبی، کسی نبی کا لائق نہیں ہے، یلبس لامت ہو کہ اپنا وہ جنگ کا لباس، اپنی سرہ وہ پہن لے، فیدعوها، پھر وہ اس کو رکھ دے، یہ لائق نہیں ہے۔ حتی یحکم اللہ، یہاں تک اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے۔ بشاور علی و اسامہ فیما رما بہ اہل العلم کی عائشہ، آپ نے حضرت علی اسامہ سے مشورہ کیا اس میں جس کے بارے میں اہل عفق نے تہمت لگائی تھی عائشہ پہ، فسمع منہما، آپ نے دونوں سے باتیں سنی، حتی نازل القرآن، یہاں تک کہ قرآن نازل ہوا، فجلد الرامین، پھر آپ نے تہمت لگانے والوں کو آپ نے کوڑے مارے یا مروائے۔ ولم یلتفت الی تنازعہم، پھر آپ ان کے تنازع جھگڑے کی طرف جو ہے نا وہ متوجہ نہیں ہوئے، آپ نے التفات نہیں کیا۔ سمجھ آئیے؟ حضرت علی اور حضرت اسامہ نے جو باتیں کی تھی تو پھر آپ نے وہ باتیں سامنے نہیں رکھی۔ ولیکن حاکمہ بما امر اللہ، لیکن آپ نے فیصلہ کیا اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا۔ وکانت الائمۃ بعد النبی یستشیرون الامراء من اہل العلم، اور ائمہ اللہ کے نبی کے بعد امین لوگ جو اہل علم میں سے تھے ان سے مشورہ لیتے تھے فی الامور المباحۃ، جائز امور میں۔ اب یہ نہیں کہ جناب یہ مسجد یہاں بنائیں یا نہ بنائیں، مشورہ ہو رہا ہے، نمازیں یا 5 سے 3 کر دیں، اس کے اوپر آپ نے مشورہ نہیں کرنا۔ لیاخذوا بأصالحہ، تاکہ وہ ان میں سے آسان کو وہ لے لیں۔ فإذا وضع الکتاب، ابھی سننا، فإذا وضع الکتاب و سنت، جب کتاب و سنت واضح ہو جائے، واضح ہو جاتا، کتاب و سنت سوری واضح ہو جاتے، تو لم یتعدوہ الی غیرہ، تو وہ اس سے غیر کی طرف تجاوز نہ کرتے، اقتداء بنبی، پیغمبر کی اقتداء کرتے ہوئے۔ ورآ ابو بکر، ابو بکر نے جائز سمجھا قتال من، ان سے لڑنا، منع زکوٰۃ، جنہوں نے زکوٰۃ کو روکا۔ پھر عمر نے کہا کیف تقاتل الناس، کیسے آپ لوگوں سے لڑتے ہیں؟
وقت قال رسول اللہ، جب کہ اللہ کے نبی نے کہا امرت، مجھے حکم دیا گیا ان اقاتل الناس، یہ کہ میں لوگوں سے لڑوں حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ کہیں. فاذا قالوا لا الہ الا اللہ، جب وہ لا الہ الا اللہ کہیں گے عصموا منی دماءهم واموالهم، وہ مجھ سے اپنے خون اور مال بچا لیں گے، الا بحق، سوائے ان کے حق کے. یعنی اگر اسلام نے کہیں کہا ہوا ہے کہ اگر انہوں نے کوئی غلط کام کیا تو پھر ان کا جو کیا کہتے ہیں مال ہے وہ محفوظ نہیں ہے، یا ان کا جو خون ہے وہ محفوظ نہیں ہے، تو وہاں پہ ان کا خون محفوظ نہیں ہوگا، ادروائز محفوظ ہے. وہ حسابهم علی اللہ، اور ان کا جو حساب ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ. ابو بکر نے کہا واللہ لا اقاتلن، میں ضرور لڑوں گا، من اسے فرق بینما، جس نے فرق کیا جمع رسول اللہ، جو اللہ کے نبی نے جمع کیا اس میں. ثم تاب بعد عمر، پھر عمر کو بات سمجھ آ گئی، عمر نے ان کی پیروی کی. ان کے بعد ثم تاب بعد عمر نے اس کے بعد ان کی پیروی کر لی. فلم یلتفت ابو بکر الی مشورۃ، اور ابو بکر نے التفات نہیں کیا مشورے کی طرف. اذا کان عنده، التفات نہیں کرتے تھے جب ان کے پاس کوئی حکم ہوتا، حکم رسول اللہ، پیغمبر کا حکم، پیغمبر کا فیصلہ، بلکہ نہیں. اچھا یوں ہی کہہ لو، پہلے والا ترجمہ ٹھیک ہے. ابو بکر نے التفات نہیں کیا مشورے کی طرف جب ان کے پاس پیغمبر کا حکم تھا ان لوگوں کے بارے میں. فرقوا بین الصلاۃ والزکوٰۃ، جنہوں نے فرق کیا نماز اور زکوٰۃ میں. وہ ارادوا تبدیل الدین و احکامہ، اور ارادہ کیا انہوں نے دین کو اور اس کے احکام کو بدلنے کا. اور اللہ کے نبی نے کہا من بدل دین فاقتلوہ، جو اپنے دین کو بدلے اس کو قتل کر دو. اور جو قراء ہیں صاحب علم اصحاب مشورت عمر کے مشورے والے ہوتے تھے. کہولن کانوا و شبابن، وہ خواہ ادھیڑ عمر تھے یا کہ نوجوان. وہ کانا وقافا عند کتاب اللہ، اور حضرت عمر جو ہیں وہ اللہ کی کتاب کے پاس رک جانے والے تھے، ٹھہرنے والے تھے. چلیں جی. وہی بات ہے، آپ نے لمبی حدیث پڑھی ہوئی ہے بھائی، اس کا چھوٹا ٹکڑا یہاں پہ لگا دیا انہوں نے. پڑھی ہے نا تفصیل میں نے آپ کو ساری بتائی تھی. واقعہ عفق کے اوپر وہ اس میں نے ٹائٹل بھی لگایا تھا ویسے، کہ اگر پیچھے سے کسی نے دیکھنا ہو تو. اور اب آپ کو میں نے وہاں بلکہ بتایا بھی تھا کہ آل عفق والا جو سنیوں میں جو مشہور ہے نا واقعہ عفق کیا ہے، اس کے برعکس بھی نظریہ پایا جاتا ہے. بعض شیعہ حضرات ہیں وہ کہتے ہیں واقعہ عفق وہ نہیں جو سنیوں والا میں نے بتایا تھا، یاد آیا آپ کو؟ واقعہ عفق کچھ اور ہے. حضرت عائشہ نے نہیں تہمت لگائی، اور سوری حضرت عائشہ پر نہیں لگی، اس نے خود لگائی ہے، حضرت عائشہ نے خود لگائی ہے، یہ وہ کہتے ہیں. ان عائشہ تھا، حضرت عائشہ سے مروی ہے، ہی نا قال اہل العفق، جب ان کے لیے اہل عفق نے کہا ما قالوا، جو کچھ انہوں نے کہا. عائشہ نے کہا وداع رسول اللہ علی ابن ابی طالب، اللہ کے نبی نے علی بن ابی طالب اور اسامہ کو بلایا. ہی نا اسلبس الوحی، جب وہی جو ہے وہ مؤخر ہوگی. یسألہما، آپ ان دونوں سے پوچھ رہے تھے. وہ یستشیر ما فی فراق علی، اور آپ ان سے مشورہ لے رہے تھے اپنے گھر والوں سے الگ جدائی کے بارے میں، الگ ہونے کے بارے میں. فاما اسامہ بشار بالذی یعلم من برات علی، رہے اسامہ، انہوں نے اشارہ کیا اس بات کے بارے میں جو وہ جانتے تھے، یہ نہیں ان کے گھر والوں کا بری ہونا. اور رہے علی فقال، انہوں نے کہا لن یضیق اللہ علیک، ہرگز اللہ تعالیٰ آپ پر تنگی نہیں کرے گا. والنساء سواہ کثیر، عورتیں اس کے علاوہ بہت زیادہ ہیں. واسل الجاریۃ، اور آپ بچی سے پوچھ لے لونڈی سے. تصدق، وہ آپ کی تصدیق کرے گی، سوری وہ آپ کو سچ بات بتائے گی. تصدیق نہیں، سوری صدق کا یہ تصدیق ہوتا ہے، آپ کو سچ بولے گی. فدعا رسول اللہ بریرہ، اللہ کے نبی نے بریرہ کو بلا لیا. فقال، پھر کہا حل رہی تھی من شیء یریب ہوگی، کیا تو نے کوئی چیز دیکھی ہے جو تجھے شاک میں ڈالے؟ وہاں بتایا تھا میں نے نا. اب بریرہ والا معاملہ ادھر ہے، بریرہ آزاد ہوئی تھی یا کہ نہیں ہوئی تھی، اس کے اوپر بھی بحث کی ہوئی ہے. انہوں نے کہا بریرہ نے ما رأیت امرا اکثر من انها جاریۃ حدیثۃ السن، میں نے نہیں کوئی شخص دیکھا، ما رأیت امرا اکثر، میں نے کوئی چیز نہیں دیکھی زیادہ اس بات سے بڑھ کے کہ انها جاریۃ حدیثۃ السن. وہ مثل میں دائیں بائیں بھی دیکھ رہا ہوں، وہ دھیان ادھر ترجمہ یا غلط ہو جاتا ہے تھوڑا سا. ما رأیت امرا اکثر من انها جاریۃ حدیثۃ السن، یہ 9 عمر لڑکی ہے. فتنام وانا جین علیہ، گھر والوں کے آٹے سے یہ سو جاتی ہے. فتح داجن، پالتو بکری آتی ہے. فتح کلو، اس کو کھا جاتی ہے. میں نے یہ چیز دیکھی ہے، آٹا گون کے نا مطلب سو جانا، بس یہ، اس میں کس سے زیادہ کوئی اور چیز نہیں دیکھی جو مجھے عجیب لگی ہو یا بری لگی ہو اس کی. فقام علی المنبر، آپ ممبر پہ کھڑے ہوئے آپ نے کہا یا معاشر المسلمین من یعذرنی من رجل، کون میری مدد کرے گا یہ ایسے آدمی سے بلغنی اذا فی علی، جس کی تکلیف مجھے پہنچی ہے میرے گھر والوں کے بارے میں. فواللہ ما علمت علی اہلی الا خیرا، میں نہیں جانتا اپنے گھر والوں پہ مگر خیری. وذکر برات عائشہ، اور آپ نے عائشہ کا بری ہونا ذکر کیا.
اور ابو سامہ نے کہا ہشام، ایک اور سند سے یہ حدیث ہے، وحدثني محمد بن جرير قال حدثنا يحيى بن ابي زكريا الغساني عن هشام بن عروة عن ابي عائشة ان رسول الله خطب الناس فحمد الله وثنى عليه، اللہ کے نبی نے لوگوں کو خطبہ دیا، پھر اللہ کی حمد بیان کی، بڑائی بیان کی، پھر کہا ما تشیرون علیہ، کیا تم مجھے مشورہ دیتے ہو، اشارہ کرتے ہو مجھے ایسے قوم کے بارے میں، ایسے لوگوں کے بارے میں، یسبون اہلی، میرے گھر والوں کو وہ برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، ما علمت علیہم من سوء قط، میں نے ان پر کبھی بھی کوئی برائی نہیں جانی، مجھے نہیں علم ہوا۔ وان عروہ، اور عروہ مروی نے کہا لما اخبرت عائشہ بالامر، جب عائشہ کو بتایا گیا اس معاملے کے بارے میں تو عائشہ نے کہا یا رسول اللہ اتاذن لی ان انطلق الی اہلی، کیا مجھے اجازت دیتے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کی طرف جاؤں؟ فازین لها فارسل ما الغلام، آپ نے غلام کو بھیجا، اور انصار کے ایک آدمی نے کہا سبحانک ما یکون ان نتکلم بهذا سبحانک ھذا بہتان عظیم۔ ٹھیک ہے جی، اور بھائی صحیح ہے۔ تو اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت عائشہ کا واقعہ جب پیش آیا اور پریشان کون صورتحال تھی تو آپ نے مشورہ کیا یہ بتلانے کے لیے یہ سارا واقعہ، لیکن یہ واقعہ بہت لمبا ہے، اس کی جو حدیث ہے اس میں وہ بہت لمبی آتی ہے، پیچھے بار بار آئی ہوئی ہے، تو چھ جائے کہ وہ ساری کی ساری دوبارہ لکھیں اور پڑھنا پڑے اس کو، انہوں نے اس کو شارٹ کر کے اور اس سے جو متعلقہ بات ہے وہ یاد اس کو نقل کر دیا۔ تو یہ تھا کتاب الاعتصام۔ ٹھیک ہے، نیکسٹ کوئی نہ کوئی اور انشاءاللہ ہم کتاب اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے جی۔